عزیز دوستو، میں سب سے پہلے اس ذات وحدہ لا شریک کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جس نے ہم تمام لوگوں کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی خالی نہیں چھوڑا بلکہ دین اسلام جیسی عظیم نعمت سے نوازا، اور اس دین اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے لاکھوں کروڑوں انبیاء اکرام کو مبعوث فرمایا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی تاجدار مدینہ سرور کونین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مقدس پر کہ جن کی محنتوں اور کاوشوں کی بدولت کی دین اسلام ہم تک پہنچا۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کو لے کر کھڑا ہوا ہوں اس کا عنوان ہے رحمت الہی۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالی سورہ نساء کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ اگر تم میں سے کوئی شخص اپنے نفس پہ ظلم کرے، گناہوں کا ارتکاب کرے، برائی کا ارتکاب کرے، ثم یستغفر اللہ، پھر آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں آ کر گر گرائے، اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، یجد اللہ غفورا رحیما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو غفور بخشنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا۔ اسی طرح سورہ زمر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میرے وہ بندے جنہوں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا ہے، جنہوں نے بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کیا ہے، جو لوگ گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کسی بھی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید مت ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہاری تمام کے تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمانے والا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ غفور ہے اور رحیم ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سورہ زمر کی تفسیر میں ایک باب کا ٹائٹل باندھتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کرتے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چند کفار آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ اے تاجدار مدینہ، آپ جس توحید کی طرف ہمیں بلاتے ہیں، جس رب کی عبادت کرنے کا حکم دیتے ہیں، ہم اس کا اقرار کرتے ہیں، ہم اسے تسلیم کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے جو ماضی میں اتنے بڑے بڑے گناہ کیے، ہم نے جو زناکاریاں کی، ہم نے جو قتل اور خون ریزی کی، ہم نے جو سود کھایا، کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہماری بخشش کرے گا، کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف کرے گا۔ تو ایسے بندوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے عرش سے یہ اعلان کر دیا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اس آیت مبارکہ سے بات معلوم ہوئی کہ اگر کوئی گنہگار شخص اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کرنے کا ارادہ کرے
تو اسے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں نے اتنے بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کیا ہے کہ اللہ مجھے معاف کرے گا۔ جی ہاں، اللہ آپ کو ضرور معاف کرے گا۔ اللہ رب العزت کے دربار میں آ کر توبہ و استغفار کر کے تو دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گر گرا کر تو دیکھو، اللہ آپ کی توبہ کو ضرور قبول کرے گا۔ اللہ رب العزت کی ایک صفت غفور ہے، ایک صفت غفار ہے، ایک صفت رحمان ہے، ایک صفت رحیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ معزز حاضرین، اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ لگانا ہے تو اس بات سے لگائیے کہ پچھلے زمانے میں ایک مالدار شخص تھا۔ جب موت کا وقت قریب آیا، اپنے بیٹوں کو بلاتا ہے، عرض کرتا ہے کہ اے میرے بیٹو، میں کس طرح کا باپ ہوں؟ بیٹے جواب دیتے خیر ابن، آپ سب سے بہترین ابو ہے۔ باپ کہتا ہے کہ نہیں بیٹو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جتنی زندگی عطا کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جتنی حیات دی تھی، اس میں نے ایک بھی نیکی نہیں کی، ایک بھی اچھا کام نہیں کیا، اور مجھے یہ ڈر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دوبارہ زندہ کرے گا اور مجھے بدترین عذاب دے گا۔ اسی لیے جب میں مر جاؤں تو میرے جسم کو جلا دینا اور اس کے راکھ کے 3 حصے کرنا، ایک حصہ پانی میں بہا دینا، ایک حصہ ہوا میں اڑا دینا اور ایک حصہ زمین میں دفن کر دینا۔ باپ کی موت واقع ہو جاتی ہے، بیٹے باپ کی وصیت پر عمل کرتے ہیں، باپ کے جسم کو جلاتے ہیں، اس کے راکھ کے 3 حصے کرتے ہیں، ایک حصہ زمین میں دفن کر دیتے ہیں، ایک حصہ ہوا میں اڑا دیتے ہیں اور ایک حصہ پانی کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے راکھ کو اکٹھا کرتا ہے، اس میں روح پھونکتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اے میرے بندے، لما فعلت ھذا، تو نے اس طرح کا کام کیوں کیا؟ تو نے اپنے بیٹوں کو اس طرح کی وصیت کیوں کی؟ بندہ جواب دیتا ہے کہ اللہ، اے دونوں جہانوں کے مالک، تو اچھی طرح جانتا ہے کہ تو نے مجھے جتنی حیات دی تھی، جتنی زندگی دی تھی، اس میں نے ایک بھی نیک عمل نہیں کیا، اور مجھے ڈر تھا کہ تو مجھے دوبارہ زندہ کرے گا اور مجھے بدترین عذاب دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا جواب پسند آ جاتا ہے، اس کی مغفرت کر دیتا ہے، اسے جنت میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت دیکھنی ہے تو دیکھیے، ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں آتا ہے، کہتا ہے یا رب اغفر لی، اے اللہ مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، مجھے معاف کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ وہ بندہ پھر گناہ کرتا ہے، پھر اللہ کے دربار میں آتا ہے، کہتا ہے یا رب اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم کر دے، مجھ سے پھر ایک گناہ سرزد ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو فرشتوں، اس بندے کو یہ تو معلوم ہے کہ اس کا کوئی رب ہے، اس کا کوئی خالق ہے جو اس کی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی مغفرت کر دیتا ہے۔ وہ بندہ پھر گناہ کرتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں آتا ہے، کہتا ہے یا رب اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے پھر کہتا ہے کہ فرشتوں دیکھو، اس بندے کو یہ تو معلوم ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اس کی گناہوں پہ پکڑ کرنے والا ہے، اس کی بخشش کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پھر مغفرت کر دیتا ہے۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے نمونے۔ اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ لگانا ہے تو اس بات سے لگائیے کہ ایک زناکار عورت، جسم فروش عورت راستے میں جاتی ہے، شدت سے پیاس لگتی ہے، دیکھتی ہے کنواں ہے، کنویں میں اترتی ہے، اپنی پیاس بجھاتی ہے، اوپر آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ کتا پیاس کی شدت سے مر رہا ہے۔ وہ پھر کنویں میں اترتی ہے، اپنے موزے میں پانی جمع کرتی ہے، اوپر آتی ہے، کتے کو پانی پلاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس عورت کی عادہ بہت پسند آ جاتی ہے اور اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ سوچئے میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ
ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اس زناکار عورت کو معاف کر دیتا ہے، اس کی مغفرت کر دیتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت. اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت دیکھنی ہے تو دیکھیے حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لك. کہ ابن آدم تیرے گناہ اتنے پہنچ جائے کہ تیرے گناہوں سے آسمان زمین دونوں بھر جائے، پھر تو آ کے مجھ سے توبہ و استغفار کر تو مجھے بخش دیں گا، تو میں تجھے بخش دوں گا، میں تجھ پر رحم کروں گا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ابن آدم تو صرف مجھے پکارتا رہ اور تیری جتنی امیدیں ہیں صرف مجھی سے وابستہ رکھ، میں تیری مغفرت کر دوں گا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ابن آدم تو مجھ سے اس حالت میں ملاقات کرے کہ تیرے گناہوں سے آسمان اور زمین دونوں بھر جائے، لیکن تو نے میرے علاوہ کسی کو شریک نہیں کیا ہو، تو نے شرک کا کام نہیں کیا ہو، تو میں تجھے بخش دوں گا، میں تجھ پر رحم کر دوں گا. اسی طرح ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل یبسط یدہ باللیل لیتوبوا مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوبوا مسیء اللیل. کہ اللہ تبارک و تعالی رات کے وقت اپنے دست رحمت کو پھیلاتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والا شخص، دن میں برائی کا ارتکاب کرنے والا شخص رات میں آ کے توبہ و استغفار کرے، اور اللہ تبارک و تعالی رات میں اپنے دست رحمت کو پھیلاتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والا شخص رات میں آ کے توبہ و استغفار کرے. اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں والذی نفسی بیدی لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم ولجاء بقوم یذنبون وَيَسْتَغْفِرُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَهُمْ. کیا اگر تم لوگ گناہ کرنا چھوڑ دیتے، اگر تم لوگ برائی کا ارتکاب کرنا چھوڑ دیتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ختم کر دیتا، تمہیں مٹا دیتا، اور ایک ایسی قوم کو لا کر بساتا، ایسی قوم کو لا کر آباد کرتا جو گناہ کرے لیکن گناہ کرنے کے بعد توبہ و استغفار کرے. یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت. اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہی دیکھنی ہے تو اس حدیث مبارکہ میں دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس دن آسمان اور زمین کو پیدا کیا، جس دن آسمان اور زمین کی تخلیق کی، اس دن اپنے رحمت کے 100 حصے کیے. 1 2 3 حصے نہیں 100 حصے کیے، اور صرف ایک حصہ مخلوق کو دے دیا، ایک حصہ زمین میں اتار دیا. اور جب قیامت واقع ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالی وہ مخلوق کو دیا گیا رحمت کا ایک حصہ وہ بھی لے لے گا اور اپنے رحمت کے 100 حصے پورے کر دے گا. اس حدیث مبارکہ میں ذرا غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رحمت کا صرف ایک حصہ زمین میں اتارا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک ماں اپنے بیٹے سے کتنی محبت کرتی ہے، ایک باپ اپنے بیٹے سے کتنا محبت کرتا ہے، ایک بیٹا اپنے والدین سے کتنی محبت کرتا ہے، چرند پرند آپس میں کتنی محبت کرتے ہیں، ایک شوہر بیوی سے کتنی محبت کرتا ہے، ایک بیوی شوہر سے کتنی محبت کرتی ہے. یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک رحمت کا نتیجہ ہے. آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات. السلام عليكم ورحمة الله.